لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم الرحمن الرحیم ذو الجلال والاکرام واسألہ ان یتوب علی توبۃ عبد ذلیل خاضع فقیر بائس مسکین مستکین مستجیر لا یملک لنفسہ نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. صلوات. برادران ایمانی اور عزیزان امام مظلوم، قرآن مجید کی اسی آیہ کریمہ کے ذیل میں سلسلے میں یہ 10ویں مجلس ہے جس کے بیان کرنے کا شرف مجھے حاصل ہو رہا ہے، اور میری کج بج بیانی کے باوجود آپ سن رہے ہیں. میں انتہائی شکر گزار ہوں آپ کا اس مسئلے میں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، انسان کی خلقت کا تذکرہ کیا، مقصد کا تذکرہ کیا کہ ہم اسے آزمائش میں ڈالنا چاہتے تھے، اور اس کے بعد یہ بتایا کہ ہم نے صرف اس میں آزمائش ہی نہیں کی بلکہ اس کو راستہ بھی دکھا دیا. انا ہدیناہ السبیل، ہم نے اسے سبیل کی ہدایت کر دی، راستے کی ہدایت کر دی. اما شاکرا و اما کفورا، اور اس کے پاس یہ اختیار بھی دے دیا کہ چاہے فرما بردار بن جائے چاہے نافرمان بن جائے. اب فرما برداری کرے گا تو اس کے لیے انعامات ہیں، نافرمانی کرے گا تو اس کے لیے سزائیں ہیں. دنیا میں بھی یہی ہوتا ہے. جو آدمی طالب علم کی حیثیت سے پڑھتا ہے تو کیا اس ہر وقت اس کے اوپر کوئی سوار تو رہتا نہیں ہے. پڑھانے والے اساتذہ یا استاد جو ہوتے ہیں اس کو راستہ بتاتے رہتے ہیں، ہدایت کرتے رہتے ہیں، نصیحت کرتے رہتے ہیں. ان میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اس ہدایت کو قبول کرتے ہیں اور پھر اچھی پوزیشن حاصل کرتے ہیں اور اچھے درجات پاتے ہیں. کچھ ایسے افراد ہوتے ہیں کہ جو نہیں مانتے ہیں تو پھر اس سے اب دنیا کے امتحان لینے والوں میں اور اللہ تعالیٰ کی آزمائش میں زمین و آسمان کا فرق ہے. کیونکہ ہمارے ہاں تو ایک اسٹینڈرڈ ہوتا ہے کہ ہائی اسکول کا یہ اسٹینڈرڈ ہے اور اس کے اعتبار سے ہم امتحان لیں گے اور اسی اعتبار سے ہم نتیجہ بنائیں گے. حالانکہ اس میں جتنے طالب علم ہوتے ہیں سب کی صلاحیتوں میں فرق ہوتا ہے. کسی کے جینز کچھ اور ہیں، کسی کے گھریلو حالات کچھ اور ہیں، کسی کے پاس ذہانت ہے، کسی کے پاس ذہانت نہیں ہے. لیکن ہم ایک اسٹک لے لیتے ہیں یا ایک یارڈ اسٹک جس سے ناپتے ہیں، سب کو ناپ دیتے ہیں اسی سے. ہو سکتا ہے وہ بیچارے امتحان کے زمانے میں بیمار پڑ گیا ہو تو اب اس جو جواب لکھ رہا ہے وہ اس طرح کے نہیں ہے. تو یہ ایک مجبوری ہے، مگر انسانوں کی یہ مجبوری ہے. اللہ تعالیٰ ایسا حساب لینے والا ہے کہ سب کو جانتا ہے کہ ہم نے کون سی صلاحیت دی ہے، کیا اس کے پاس ہے، اور اس صلاحیت دینے کی وجہ سے اس کا امتحان بھی الحمدللہ اس میں کوئی ادھر سے ادھر بات نہیں ہوتی. وہ ہر آدمی کو اسی سے جائزے سے لیتا ہے. یہ واقعتاً اگر آپ سوچئے کہ ہم لوگوں کا امتحان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ان کے اہل بیت کے اسٹینڈرڈ سے لے لیا جائے تو امتحان دینے کی ضرورت ہی نہیں، پہلے ہی سے لکھ لیا جائے کہ فیل ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ ہم کو اس طرح سے جانچا جاتا ہے کہ ہماری کتنی، اس لیے کہ ہمارے امام نے فرمایا بھی ہے کہ ہر آدمی کو عقل کے اعتبار سے آزمایا جائے گا. اس کا جو سوال و جواب ہے وہ جتنی عقل ہے اسی کے اعتبار سے ہے کہ اس کے پاس ریزن کیا ہے، کیا کر سکتا تھا، کتنا کیا. تو بہرحال یہ بات جو ہے اپنی جگہ پر. اس سلسلے میں ہم لوگوں نے ان دنوں میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی تعلیمات کا جائزہ لینے کے لیے آپ کی بالخصوص اس سیرت کو دیکھا جو آپ نے مدینہ سے روانگی سے لے کے اور آخر کی منزل تک آپ نے کن کن چیزوں پر اور کیسے نظر رکھی وہ آپ کے سامنے آئی ہے. یہ دکھایا کہ
انسان میں جوش بھی ہونا چاہیے مگر ہوش کا پابند ہونا چاہیے. یہ دکھایا کس چیز کو کب ہونا چاہیے، کیا مقصد ہے، کب ہونا چاہیے، کہاں ہونا چاہیے، کس طرح ہونا چاہیے، یہ بھی آپ نے دکھایا. میں تو کبھی کبھی اکثر اپنے تھامین سے بھی پوچھتا ہوں اور آپ سب سے بھی سوال کرتا ہوں کہ آپ کربلا کو دیکھیے، یوں دیکھیے اور بتائیے اس میں سے کوئی ایک لنک ہٹا دیجئے کہ اس کو یہاں پر نہیں یوں ہوا ہوتا تو زیادہ بہتر تھا. کوئی ذرا سی بات کہ یہ کربلا مثلا ایک دن پہلے ہو جاتی تو کیا ہوتا یا ایک دن بعد ہوتی تو کیا ہوتا. امام حسین نے اس کو جس چیز کو جب جیسے ہونا چاہیے تھا ویسے کر کے دکھایا. اور دوسری بات یہ کہ ایسی لڑائی کبھی لڑی نہیں گئی تھی کیونکہ طاقت کا مقابلہ طاقت سے ہوا کرتا تھا. یہاں طاقت کا مقابلہ امام حسین علیہ السلام نے طاقت سے نہ کر کے مظلومیت سے کیا. اور جب طاقت کا مقابلہ مظلومیت سے کیا تو طاقت کے مقابلے میں انہوں نے کردار کو لا کر کے سامنے رکھا. کیریکٹر، ایسے لوگ لا کے رکھ دیے کہ جو مقابل ہوں تو طاقت ان کے آگے شرمندہ ہو جائے. تو اس لیے امام عالی مقام نے اس منزل پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت مشکل بات تھی جسے کیا. پھر آپ نے اسلام کے ان اصولوں کو جو تقریباً مردہ ہو رہے تھے، جو وہ مر گئے تھے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گئے ہوئے 50 سال ہو گئے تھے اور یہاں لوگوں کا یہ حال ہو گیا تھا کہ نہ ان کے پاس اسلامی مساوات تھی، نہ ان کے پاس جنسی طور پر یعنی جو جینڈر بایس نہ ہو، ایک اس طرح کا سماج ہو، ایک غریب و امیر کے کیا رشتے ہونے چاہیے. یہ تمام چیزیں کہ یہ وہ جری انسانیت کے جتنے پہلو اسلام نے آ کر کے سامنے رکھے تھے وہ سب مردہ کیے جا رہے تھے. اسی لیے امام عالی مقام کو کھڑا ہونا پڑا اور آپ نے اس منزل پر آ کر کے اگر اکیلے دنیا میں ایسی قربانیاں بہت ہوئی ہیں، انفرادی قربانیاں، جناب یحییٰ کی قربانی ہے، انبیاء کی قربانی ہے، یا بعض اوقات لوگ شہید ہوئے ہیں، ان لوگوں کی قربانیاں ہیں، مگر وہ اثر نہیں ڈال پائیں جو امام حسین علیہ السلام کی قربانی جو کربلا میں ہوئی اس نے اثر ڈالا. یہ وجہ کیا تھی کہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں انڈیویجول قربانی اپنی پیش کی ہوتی تو بھی اس کا جواب نہیں تھا کہ یہ اتنی بڑی حکومت کے سامنے آپ تک کھڑے ہو گئے اور آپ نے حق کے لیے اپنی جان دے دی، اس کا جواب نہیں ہوتا. لیکن امام حسین نے علیہ السلام نے کیا کیا کہ ایک نہیں، اس کے مقابلے میں 100 سے اوپر افراد تو شہید ہو گئے. اس کے بعد اپنی بہنوں کے سلسلے میں آپ نے یہ سب گوارا فرما لیا کہ وہ قید خانوں میں جائیں یہاں. آپ خود سوچئے کہ ان کا سٹینڈرڈ کیا تھا، اور پھر یہ سوچئے کہ اس زمانے کے قید خانے کیا تھے، کس طرح سے وہ لوگ اذیت دیتے تھے، اور کس طرح کا یہ آج کا نہیں ہے کہ کوئی سیٹ اپ رہا ہو. آپ غور کیجئے گا کہ کہاں ہے، کیونکہ ہمیں ملتا ہے جو ہم کہہ سکتے ہیں، ہمارے پاس دلیل ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے ایک مرتبہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کو بیٹھ کر کے نماز پڑھتے دیکھا تھا اور پوچھا تھا کہ پھوپھی اماں، آپ یہیں سے بات شروع کی کہ آپ عالمہ غیر معلمہ ہیں، آپ کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں کہ میں کوئی اعتراض نہیں کر رہا ہوں، مگر آپ بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہیں. تو وہ شہزادی نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ یزید کے یہاں سے جو کھانا اور پانی آتا ہے وہ اتنا کم ہوتا ہے کہ وہ بچوں کو پورا نہیں پڑتا، تو میں نے اب اپنی غذا کم کر دی ہے، کبھی کبھی فاقے کرنے پڑتے ہیں. اس وجہ سے اب جسم میں یہ قوت و توانائی نہیں رہ گئی ہے. اب 56 سال کی ایک خاتون، وہ تو امیر المومنین کی بیٹی تھیں، وہ صاحب عظمت خاتون تھیں، تو انہوں نے اس پوری لڑائی کو یا اس پورے ریزسٹنس کو برداشت کر لیا. لیکن یہ کہ ساری باتیں امام حسین علیہ السلام نے کر کے یہ دکھا دیا کہ وہ انفرادی طور پر انڈیویجولی تو بہت قربانیاں پیش کی گئی، لیکن کلیکٹیولی اجتماعی طور پر ایسی قربانی جیسی کربلا میں پیش کی گئی ویسی قربانی نہیں ہو پائی. اور کیوں نہیں ہو پائی اس پر بھی آپ توجہ فرمائیے گا کہ قربانی جو پیش کی گئی وہ اجتماعی تھی، کلیکٹیو تھی. کلیکٹیو قربانی جب بھی ہوگی یا کسی جگہ اگر کچھ لوگ اکٹھا ہو جائیں، کچھ افراد آ جائیں، تو ان افراد کے آ جانے میں سب سے بڑی خرابی یہ ہوتی ہے کہ سب کا ایک الگ مزاج ہوتا ہے. جوانوں کا مزاج یہ ہوتا ہے جس میں جوش ہوتا ہے، بوڑھوں کے مزاج میں ایک ہیسیٹیشن ہوتا ہے کوئی اسٹیپ لیتے وقت، بچے پہلے جذباتی طور پر آ بھی سکتے ہیں اور پھر ایک دم سے ہٹ بھی سکتے ہیں، خواتین میں وہ کیفیت نہیں ہوتی جو مردوں میں ہوتی ہے، پھر قبیلوں میں فرق ہوتا ہے، جو شجاع قبیلے ہیں ان کا انداز اور ہوتا ہے، پھر آزاد اور غلام میں بھی فرق ہو سکتا ہے سوچنے میں. مختلف جگہوں کے لوگ تھے امام حسین کے پاس جمع ہوئے،
مختلف طرح کے لوگ تھے، اور صرف مختلف طرح کے لوگ نہیں تھے بلکہ جینڈر کے حساب سے بھی ان میں فرق تھا، اسٹیٹس کے حساب سے بھی ان میں فرق تھا، یہ سب لوگ اکٹھا ہوئے۔ لیکن کربلا کی قربانی میں ہمیں کوئی فرق نظر نہیں آیا، بلکہ سرکار سید العلماء طاب سرا فرمایا کرتے تھے کہ کربلا میں ہمیں ہر سن و سال کا حسین نظر آتا ہے۔ اگر 18 سال کا حسین دیکھنا ہو، اگر 6 مہینے کا حسین دیکھنا ہو، اگر 32 سال کا حسین دیکھنا ہو، تم دیکھ لو، ہر آدمی میں وہی ایک اسپرٹ ہے۔ بلکہ ایک شاعر نے اچھی بات کہی ہے کہ تھے 72 ساز لیکن ایک ہی آواز تھی، آواز ایک تھی، سب کے اندر روح ایک تھی، افراد الگ الگ تھے۔ تو اس لیے کہنا یہ کہ امام عالی مقام نے کربلا میں ایک کلیکٹیو قربانی پیش کر کے اس طرح دکھا دیا کہ جس نے اتنا تاثر کیا کہ آج تک دنیا کے جتنے بھی ڈیولپڈ سماج ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، ذہین لوگ ہیں، وہ سب کربلا کی قربانی سے متاثر ہوتے ہیں۔ یہ ہے، لیکن بس چونکہ یہ ایک اعتبار سے ڈسکشن کے اعتبار سے یہ آخری مجلس ہوگی، ابھی تو اس میں بہت گنجائش تھی اور اس پر ہم لوگ بہت سی باتیں کر سکتے تھے، لیکن اب مجبوری ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے اس کو کیسے پایا؟ اب یہ دیکھیے، ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جیسے انسان کی اپنی تعمیر کے لیے، تعمیر کردار کے لیے بیان کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ اس میں ایک ریفلیکشن ہونا چاہیے۔ کوئی بھی آدمی، اگر میں، آپ، سامعین، کوئی بھی اپنے کو بنانا چاہتا ہے، اپنے کو درست کرنا چاہتا ہے، ریفلیکشن جیسے آپ آئینہ دیکھتے ہیں، عکس آتا ہے، یہ ریفلیکشن ہے۔ تو یعنی اپنا جائزہ انسان لے، سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے۔ اور ہماری بہت ایک بزرگ شخصیت علامہ امام مغانی طاب سرا، ان کا وصیت نامہ ہے جس کا اردو ٹرانسلیشن بھی ہوا تھا اور ممبئی سے چھپا تھا، وہ شاید اویلیبل ہو۔ ان کے وصیت نامے میں انہوں نے حوالہ دیا ہے کہ رات میں تم جس وقت لیٹو، اپنے دن بھر کے کام کے بارے میں سوچو، تم نے کیا کیا، کتنا صحیح کیا، کتنا غلط کیا، کیا کرنا چاہیے تھا، تھوڑی دیر کے لیے اس پر غور و فکر کرو۔ یہ اس عبادت سے بہتر ہے جو بغیر سوچے سمجھے کی جا رہی ہو۔ اپنے بارے میں جائزہ لو، ہو سکتا ہے جو آج اگر دیکھو گے کہ تم میں کوئی خرابی ہے تو کل اس کی اصلاح کرو گے، کتنا تمہارا اپنا اسسمنٹ جو ہوگا۔ تو ایک چیز انسان کو، اچھا یہ خالی عبادتوں کے لیے نہیں ہے، آپ بزنس کرتے ہیں تو سوچئے، ریفلیکشن ہونا چاہیے، آپ نوکری کرتے ہیں تو سوچئے کہ کہیں آپ آج لڑ تو نہیں گئے تھے، کسی سے آپ نے سختی تو نہیں کی تھی، یا اگر کی تھی تو آئندہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں آپ کے پاس، آپ کے ذہن میں موجود ہے تو سامنے ہونی چاہیے۔ تو ایک ریفلیکشن انسان میں ہونا چاہیے۔ دوسرے، اس کی تعمیر کردار میں، اس کے کیریکٹر بلڈنگ میں دوسری اہم چیز اس کی کمپنی ہوتی ہے۔ کیسے لوگوں کے ساتھ وہ رہتا ہے، اس کے دوست کیسے ہیں، اس کے ساتھی کیسے ہیں، کہاں کام کرتا ہے، کیا کرتا ہے۔ یعنی اگر اس کی کمپنی غلط ہے، اگر اس کے کمپینینز درست نہیں ہیں، تو آپ اس سے یہ امید نہیں کریے کہ کوئی بہت بڑا کام کر جائے گا، وہ نہیں۔ ایک تو یہ کہ اپنا جائزہ لیں، اس کے بعد اس کی کیونکہ وہ لوگ لاشعوری طور پر، انکانشیسلی اس کی کردار سازی کرتے ہیں، کیریکٹر بلڈنگ کرتے ہیں۔ جو لوگ اس کے آس پاس ہوتے ہیں، اس کا گھر بھی ہو سکتا ہے، اس کے دوست بھی ہو سکتے ہیں، اس کے عزیز و رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں، وہ بھی دوسروں کو متاثر کرتا ہے اور دوسرے بھی اس کو متاثر کرتے ہیں، یہ طریقہ ہوتا ہے۔ تو ریفلیکشن یہ کہ اپنا جائزہ لے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ کمپنی کیسی ہے یہ۔ تیسری چیز جو بہت اہم مانی گئی ہے کیریکٹر بلڈنگ میں، کہ اس کا کوئی نہ کوئی مربی اور مرشد ہونا چاہیے کہ جس سے وہ انسپریشن لیتا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہمارے ہاں ہندو فلسفے میں بھی یہ بات سامنے آتی ہے کہ ایک گرو ہوتا ہے، آدھیاتمک گرو، جس کے سارے وہ نہیں ہے جو یہ اب تو جہاں پر دیکھو جو آدھیاتمک گرو ہیں ان کا جو کردار سامنے آتا ہے وہ ہم لوگوں کو ہلا دیتا ہے، مگر اصلاً جو فلسفی ہے، ہندو فلسفی، اس میں جو آدھیاتمک گرو ہوتا ہے وہ واقعی اس قابل ہوتا ہے، وہ دنیا مطلب جن کا گرو ہے ان سے تو بہتر ہی ہوتا ہے، بلندی پر ہوتا ہے۔ صوفیوں میں مرشد ہوتے ہیں، مربی جو تربیت کرنے والے ہوتے ہیں، کوئی ایک ایسی ذات ہونی چاہیے جس سے آپ کبھی کوئی مصیبت ہو، پریشانی ہو، جو اس وقت الجھ رہے ہوں آپ، تو اس سے پوچھ سکیں، اس کی رائے لے سکیں اور یہ سمجھ سکیں کہ یہ صحیح ہے۔ تو کردار سازی جو ہوتی ہے، کیریکٹر بلڈنگ، ان افراد کے لیے کہ جو اپنا جائزہ لے سکیں۔ ایک بات جائزہ لینے کے ساتھ ساتھ دوسری بات کہ ان کی کمپنی ایسی ہونی چاہیے جس کا جواب نہ ہو پائے عام طور پر، یا یہ کہ کم سے کم وہ اگر کوئی غلط دوست ہے تو اسے چھاٹ دیں دھیرے دھیرے، لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔
اور اگر وہ ایک کوئی ایسا بھی رکھتے ہیں جہاں بیٹھتے ہوں، مہینے میں بیٹھیں، ہفتے میں بیٹھیں، یا رابطہ قائم کر سکتے ہوں کہ بھئی یہ آدمی ویل وشر ہے، پڑھا لکھا ہے، سمجھدار ہے، یا اس پر اس کی رائے جو ہے صائب رائے لگا سکتا ہے، تو میں یہ آپ سے کہتا ہوں کہ یہ ایک عمومی قانون ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے جو اصحاب ہیں، جو آپ کے ناصر ہیں، ان میں آپ یہ قانون دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر ان کی انالیسس کیا ہے، جائزہ کیا ہے۔ آپ لے لیجئے کہ وہ یعنی اگر حر یا ادھر سے آنے والے اپنا ریفلیکشن نہ دیکھتے، اپنا جائزہ نہ لیتے، تو ہرگز ادھر سے ادھر نہیں آ سکتے تھے، کیونکہ انہیں معلوم ہے ٹھیک ہے بھئی ہم لوگ لڑنے کے لیے آئے، میں یزید کی فوج میں ہوں، یہ امام حسین ہے، یزید نے کہا ہے کہ لڑو، بات ختم ہو گئی ان کا۔ شاید اسی لیے امام حسین علیہ السلام نے جب اس کو ڈانٹا ہے، جب اس نے لجام فرس پر ہاتھ رکھ دیا تھا، تو کہا تھا تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، تو یہ کر رہا ہے، تیری یہ مجال۔ تو حر نے کہا تھا کہ اگر آپ کی ماں وہ نہ ہوتی تو میں بات کو پلٹ دیتا۔ یعنی امام حسین نے اس کو وہ انجیکشن دیا تاکہ وہ یہ جائزہ لے سکے کہ میں کون ہوں۔ یہ آپ غور کیجئے۔ تو حر بہت سے لوگ ایسے ہیں، ابو شاشا یا ابو شاسا جو بھی ان کا نام رہا ہو، ادھر سے آنے والے تھے صحابی، وہ ایسے لوگ بھی ہیں جو تقریباً ظہر کے بعد جب امام حسین علیہ السلام کو دیکھا، اور تو انہوں نے آپس میں کہا، وہ خارجی تھے، امیر المومنین سے لڑتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یارو ہم لوگ ایک مظلوم کو دیکھ رہے ہیں جس کو اپنے اوپر اتنا اعتماد ہے اور اپنے خدا پر اتنا اعتماد ہے، ہم لوگ اسی فوج میں کیا کر رہے ہیں یزید کے ہیں، ہمیں چل کے اس مظلوم کی مدد کرنی چاہیے۔ دونوں بھائی تھے اور دونوں آئے، مجھے نام اس وقت ذہن میں نہیں ہے، مقتل میں مل جائے گا، اور انہوں نے آ کے امام حسین کے قریب کھڑے ہو کے جہاد شروع کیا حضرت سے کہہ کے، اور اس کے بعد شہید ہوئے حضرت کے سامنے۔ تو اس کا مطلب ہے اگر انسان جائزہ لے اور اپنا جائزہ لیتا ہے تو ایک خاطر خواہ جگہ کے اوپر وہ پہنچ سکتا ہے، پتہ لگا سکتا ہے۔ پھر یہ کہ امام حسین علیہ السلام کے جتنے ساتھی ہیں، اب یہ سب چلے تھے سب ایک درجے کے تو نہیں رہے ہوں گے، آپ خود غور کر لیجئے، کوئی دو آدمی برابر نہیں ہوتے۔ تو یہ جتنے افراد چلے وہاں سے، اور ساتھ میں کوئی ساتھ ہو گیا، کوئی قریب آ گیا، کوئی دوست، تو اس میں کوئی صحابی رسول ہے، کوئی قرآن کو حفظ کیے ہوئے ہے، کوئی قرآن کی تعلیم دینے والا ہے، کوئی شجاع ہے، کوئی غلام ہے، کوئی آزاد ہے، کوئی عورت ہے، کوئی مرد ہے۔ بڑا مشکل کام تھا۔ تو اب یہ سب لوگ، مگر یہ بات ہے کہ یہ سب حق پرست ہیں، سچائی سے محبت کرتے ہیں، سچائی کے اوپر گامزن رہتے ہیں، اور سچ کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں۔ تو کمپنی کے حساب سے ان لوگوں میں کوئی خرابی اس طرح کی نہیں ہے کہ کوئی معاذ اللہ مثلاً اس گروپ میں فلاں آدمی فراڈ کر رہا ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ برا۔ اب دیکھیں میں آپ کے سامنے ایک تصویر لاتا ہوں، حضرت بریر ابن خزیر حمدانی بہت مشہور صحابی ہیں، اور وہ سید القرہ کہلاتے ہیں، قرآن کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ اور ہمارے یہاں کی طرح کے قرآن کی تعلیم یقیناً نہیں ہوگی کہ خالی قرآن پڑھا دیا اور اس کی عبارت پڑھنے کی آدمی کو صلاحیت آ گئی اور تعلیم قرآن ہو گئی۔ وہ کوفے میں سید القرہ تھے تو ان کا اسٹیٹس کیا رہا ہوگا، صحابی رسول تھے، سید القرہ تھے۔ انہوں نے ایک صحابی امام حسین کے تھے، حضرت عبد الرحمن ابن عبد الرب انصاری۔ تو کربلا میں جب لڑائی جنگ جاری تھی، چل رہی تھی، کچھ شہید ہو چکے تھے، کوئی مذاق کیا جناب بریر نے عبد الرحمن ابن عبد الرب انصاری سے۔ اب وہ دیکھیے ماحول جو ہے نا، تو عبد الرحمن ابن عبد الرب انصاری نے کہا بریر یہ کوئی مذاق کا وقت ہے، یہ حالات ہو گئے، یہ کوئی مذاق کا وقت ہے۔ جناب بریر نے کہا کہ پوری زندگی مجھے مذاق کا کوئی شوق نہیں رہا، میں نے کبھی مذاق نہیں کیا، مگر اس وقت میرے دل کی یہ کیفیت ہے کہ بس میں قتل ہو جاؤں اور جنت میں پہنچوں۔ ادھر میں قتل ہوا حق کے راستے میں، امام کی محبت میں، اور سیدھا وہیں پہنچوں گا۔ تو چونکہ مجھے اتنا اپنے اوپر بھروسہ ہو رہا ہے، اس لیے میں تم سے مذاق کر رہا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ امام حسین نے وہ جذبہ پیدا کر دیا کہ انہیں اتنی فوجیں، ان کے پاس ہتھیار، ان کے پاس نیزے، تیر، تبر، کوئی چیز انہیں متاثر نہیں کر پا رہی۔ یہ وہ کمپنی ہے جہاں ایک دوسرے سے تقویت اور طاقت حاصل کی جا رہی۔ اب امام حسین سے بہتر مرشد کس کو مل جائے گا اگر کوئی مربی تلاش کرنا چاہے امام عالی مقام سے؟ اور ان لوگوں نے دیکھیے وہ اس جذبے کو، یا جو کردار سازی کے لیے ملنا چاہے، بھئی اب معمولی افراد تو نہیں ہیں،
جب ہم لوگ ان کے لیے یہ کہتے ہیں کہ بے ابی انتم و امی، میرے ماں باپ آپ پر سے فدا ہو جائیں، تو کوئی ان کا اسٹیٹس ہے تبھی کہہ رہے ہیں۔ تو وہ افراد جو تھے کربلا میں، ان کا کیا عالم تھا؟ کئی جگہوں پر انہوں نے دیکھیے مرشد سے پوچھے بغیر آگے نہ قدم بڑھایا جائے، اسی نے کربلا کو کربلا بنا دیا۔ جو مربی ہیں امام حسین، تربیت دینے والے ہیں، امام کی حیثیت سے نہیں بڑھایا جائے قدم، تو کیا کیا انہوں نے؟ دیکھیے پہلا ہی مشورہ حر کے لشکر کے آنے پر آپ کے ساتھیوں نے دیا کہ ان کی تعداد زیادہ نہیں ہے اور یہ لڑنا نہیں چاہتے ہیں تو لڑ لیا جائے، ورنہ اتنی فوج آئے گی کہ کب تک ہم لوگ لڑ پائیں گے۔ یعنی وہ بھاگ نہیں رہے ہیں، وہ موت سے خوفزدہ نہیں ہے، مگر امام نے کیا کہا؟ ہم جنگ میں پہل نہیں کریں گے، شروعات نہیں کریں گے، سبقت نہیں کریں گے۔ گویا یہ پرنسپل اسٹیبلش کر رہے تھے کہ لڑائی میں ایگریشن نہیں کرنا چاہیے، حتی الامکان پوری طاقت لگا کے کوشش کرنی چاہیے کہ امن قائم رہے۔ یہ پالیسی امام حسین علیہ السلام نے سکھائی، ان کو سکھائی ہے کہ وہ سمجھ جائیں۔ یہ نہیں کہ خالی صرف حق پر ہونا کافی نہیں ہوتا، بلکہ حق پر ہونے کے ساتھ ساتھ ان تمام ذمہ داریوں کو پورا کرنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے امام نے ایک وہ منزل ہے۔ جب یہاں پر بار بار اس پر اصرار ہو رہا تھا کہ چلا جائے، وہ ایسی جگہوں پر خیمے لگیں جہاں پانی دور دور نہ ہو، ابن زیاد کی طرف سے یہ ڈائریکشن ہے، اور وہ حر ادھر ابھی یزیدی لشکر میں وہ کہتا ہے کہ ہم کچھ کر نہیں سکتے، آپ ابن رسول اللہ ہمیں بس کی نہیں ہے، تو ہم تو ایسا نہیں کریں گے۔ اور امام حسین علیہ السلام نے اب یہ نہیں کہ وہ کہاں پر کہ انہوں نے یہ خیمے برپا کر دیے دور پر، تو اس وقت بھی لڑائی کے سارے چانسز بن گئے۔ لڑائی ہو سکتی ہے کہ بھئی یہ کہ اچھا میں نے آپ سے عرض کیا ہے اور بار بار وہ آپ جانتے ہیں کہ امام نے بہت ہی بڑی پرائس کے اوپر وہ زمین خریدی ہے، یہ ان کی ہے۔ ہمارے یہاں تو مزاج یہ ہوتا ہے کہ کوئی پڑوسی 4 انچ یا 6 انچ زمین بھی لے لے اور دبا دے تو زندگی بھر مقدمہ چلتا رہتا ہے، لڑائی بھی ہو سکتی ہے، فوجداری ہو سکتی ہے۔ امام علی مقام نے تو اتنی قیمتی زمین خریدی تھی، اور اس میں آپ بتائیے کہ ان سے کہا جا رہا ہے کہ یہاں نہیں، یہاں تم خیمے لگاؤ، ہم تمہیں خیمے نہیں لگانے دیں گے۔ تو اس کے بعد بھی یا مختلف جگہوں پر جب یہ صورتحال بچوں کی آتش کی آواز گونجی ہوگی، تو جو لوگ بہادر اور شجاع لوگ ہیں ان پر تکلیف ہوتی ہوگی۔ اپنی پیاس برداشت کر لینا آسان ہے، مگر یہ کہ بچوں کی پیاس، جناب عباس کے لیے وہ سارے بچے جن سے وہ چاہتے ہیں، جن کو لے کے آئے ہیں، ان کی پیاس کا کیا عالم ہے یہ۔ اچھا پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب 9 محرم کو حملہ ہوا ہے تو دیکھیے جناب عباس نے آگے کہا کہ اس لیے کہ امام حسین کو بار بار سنتے رہتے تھے کہ آپ نے یہ کہا تھا کہ ہم لڑائی شروع نہیں کریں گے، ابتدا نہیں کریں گے۔ تو جیسے ہی حملہ ہوا تو جناب عباس علیہ السلام دوڑ کے آئے کہ آقا حملہ ہو گیا۔ بھائی کو اطلاع دینے آئے ہیں کہ حملہ ہو گیا، یعنی وہ بات تو ختم ہو گئی، اب انہوں نے شروعات کر دی، بس آپ اجازت دے دیجئے۔ اور امام حسین نے کیا کیا؟ وہ تربیت کی، تربیت جناب عباس اس طرح فرمائی، ارشاد فرمایا میں تم پر سے نثار ہو جاؤں۔ یہ میری تو بساط میری بساط نہیں کہ میں یہ کہہ دوں کہ علماء فرماتے ہیں کہ یہ مقام فدا جیسے ہم کو تعلیم دی گئی ہے، کہو بے ابی انتم و امی، یہ وہ نہیں ہے۔ یہ مقام فدا ہے کہ جب ایک انسان اتنا بلند کہ ایک ماہ معصوم کہہ رہا میں تمہارے اوپر سے فدا ہو جاؤں، اسے جاؤ پوچھو، ایک رات کی مہلت لے لو، آپ یہ بتائیں۔ اور جب آپ اس جگہ پر آئیں تو آپ کو اندازہ ہو کہ کتنی مشکل بات ہے۔ جناب عباس گیا، ان میں سے کوئی کہتا تھا لے لینا، دے دینا چاہیے، کوئی کہتا تھا نہیں دینا چاہیے۔ اب دیر تک کھڑے رہے، پھر آخر میں یہ طے پائے کہ اچھا بھی ایک رات کی مہلت ہو گئی، لڑائی کل ہوگی، اور آپ نے آ کے اطلاع دی۔ یہ تھی، دیکھیے میں آپ سے کہوں یہ بات صحیح ہے کہ جناب عباس اشجاع عرب تھے، حضرت علی نے اسی دن کے لیے ان کو رکھا تھا اور پالا تھا کہ کربلا میں میری طرف سے نصرت کریں گے۔ یہ آپ ذرا سا ہمیں کبھی سوچ کے بتائیے اور غور کیجیے گا، اگر جناب عباس کو اجازت جہاد مل جاتی اور وہ جنگ کرتے تو معرکۃ العرا جنگ، اور صبح کرتے تو اور ہوتی، یعنی جس وقت جناب عباس نے لڑائی لڑی ہے اس وقت یہی تو کہا ہے کہ مولا وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں سردار تھا۔ جب یہ تھا کہ وہ حضرت فرماتے تھے تم علمدار لشکر ہو، تو کہاں ہے وہ لشکر؟ تب حضرت نے اجازت دی، لیکن اس کے ساتھ بھی ذمہ داری لگا دی کہ پانی لاؤ،
ان بچوں کے لیے پانی کا انتظام کرو۔ تو یہ بات واقعی صحیح ہے کہ نفس کے اوپر قابو پانا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جہاد اکبر ہے، دوسرے سے لڑنا جہاد اصغر ہے جب تلوار چل رہی ہو، لیکن اپنے نفس کے اوپر قابو پانا اللہ و رسول کے لیے یہ جہاد اکبر مانا گیا۔ حسین جناب عباس کی تربیت یوں کر رہے تھے کہ میدان جو جہاد اصغر کا تھا اس سے نکال کے جہاد اکبر میں لا رہے تھے، ایسا مجاہد بنا رہے تھے کہ جو جہاد اکبر کر سکے، اور اس جہاد اکبر کے ہمیں نمونے مل گئے۔ پانی، یہ کیا جہاد اکبر نہیں ہے کہ ایک آدمی 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ہو اور پانی کے اندر کھڑا ہوا ہو، پانی بہہ رہا ہو اور پیے بغیر پانی سے نکل آئے؟ یہ وہ جہاد اکبر تھا جناب عباس نے فرمایا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے جو مربی ہوتا ہے، میں نے کہا نا ریفلیکشن ہوگا، ریفلیکشن کے ساتھ کمپنی، اور کمپنی کے ساتھ ایک ایسا مرشد ہونا چاہیے، مربی ہونا چاہیے جو انسان، یقیناً جناب عباس مجاہد تھے، مگر اگر حسین جیسا مرشد و مربی نہ ہوتا تو اس منزل تک نہیں آ سکتے تھے جہاں پر جناب عباس آج بھی ہیں، کہ خود امام حسین نے کہہ دیا میں تم پر فدا ہو جاؤں۔ تو اس لیے کہتا ہوں کہ یہ ہے۔ پھر شب عاشور اور رات کا وقت تھا، اور جناب ابو ثمامہ ساعدی، وہ ان کی فیض ہے کہ ان کو ہتھیاروں کا بڑا سلیقہ تھا، ہتھیار خریدنے کے لیے جناب مسلم ابن عقیل نے ان کو رکھا تھا، اور پھر وہ جب حالات خراب ہوئے تو وہ اور نافع ابن ہلال دونوں ساتھ آ گئے تھے۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ مولا یہ شمر کھڑا ہوا تھا سامنے، جدھر وہ خندق کھدی ہوئی تھی اس میں آگ روشن تھی، وہاں سے وہ دیکھ رہا تھا۔ تو اس نے ایک مرتبہ کہا کہ جناب ابو ثمامہ ساعدی نے کہا کہ یہ دیکھیے کھڑا ہوا یہ شمر ہے، میری تیر کی زد پر ہے، مولا آپ اجازت دیں۔ دیکھیے وہی کہ مربی یا مرشد کے سے پوچھے بغیر عمل نہیں ہو رہا ہے، اگر آپ اجازت دیں۔ آپ نے ان سے بھی کہا میں جنگ میں ابتدا نہیں کروں گا، سبقت نہیں کروں گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے لوگوں کو، اپنے ساتھ رہنے والوں کو ڈیفنس کے وہ اصول سکھا دیے، وہ باتیں بتا دیں، وہ قانون بتا دیا، وہ تمام چیزیں بتا دیں کہ اب ابو ثمامہ ساعدی کا جسم اپنا ہے، روح حسین کی ہے جو ان کے جسم میں دوڑ رہی۔ یہ جسم عباس کا ہے، روح امام حسین کی ہے، جس کا بھی ہو۔ آپ بتائیے، اسی لیے ہم کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے تھے، انہوں نے العطش بہت کہا ہے کہ ہائے پیاس کہا ہے، جس کو پیاس لگے گی وہ کہے گا، لیکن کبھی نہیں کہا کہ آپ بیعت کر لیجئے ہم سے پیاس برداشت نہیں ہوتی۔ یہ کمال ہے ایک ایسی جماعت کا جس میں اتنے مختلف لوگ ہیں۔ اب دامن وقت میں جتنی گنجائش بچی مجھے اتنی ہی میں آپ سے بات کرنی ہے، تو میں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں کہ اس منزل تک امام حسین نے پہنچایا کیسے۔ بس آپ دیکھ لیجئے اور بات آپ کی زحمت تمام ہو جائے، اور جلدی کہ یہ ان لوگوں کو یا خود اس منزل تک آپ نے پہنچ کر کے کہ جہاں پر خود آواز آ جائے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی ربک الی راضیۃ مرضیہ، پلٹا اپنے رب کی طرف اس حالت میں کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ امام علی مقام اس منزل پر آئے۔ تو آپ یہ دیکھیے، ایک بات آپ سے عرض کروں، ہمارے یہاں بھی بتایا جاتا ہے اللہ سے ڈرو، اللہ سے خوف کرو، پھر خوف کرنے کے میں بھی ہم لوگ پتہ نہیں کیا کیا، اللہ پر یقین، اچھا ٹھیک ہے۔ دیکھیں یقین یا خوف عمل کروا سکتا ہے، عمل کو کسی منزل تک نہیں لے جا سکتا۔ آپ سے کہہ دوں، میں نے دیکھا اکثر ڈاکٹروں کو دیکھا دوسروں کو سگریٹ پینے سے منع کرتے ہیں، خود پیتے رہتے ہیں۔ گٹکھا کھانے سے یقیناً بری بات ہے، ڈاکٹر جانتا ہے کہ اس سے نقصان ہوگا، دوسروں کو منع کرتے رہتے ہیں، یقین ہے کہ نقصان کرے گا مگر کھاتے ہیں۔ یہ ان کا مزاج ہوتا ہے۔ اور یعنی اللہ نے دین میں کیا کیا، اس نے بندے سے یہ نہیں کہا کہ خوف کی وجہ سے یا اپنے فائدے کی وجہ سے یہ کرو۔ اللہ یہ کیا چاہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ یہ چاہ رہا ہے میری محبت میں ایسا کرو، میرا عمل جو ہے محبت میں، یعنی دیکھیں وہ کہتا ہے میں تم سے محبت کرتا ہوں تو جواب میں تم بھی محبت کرو۔ اب صاحبان نظر سن رہے ہیں، میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر غور کیجئے، اللہ تعالیٰ کی محبت کے بارے میں سوچئے تو ہمیں سمجھ میں آنے لگتا ہے کہ یا اللہ وہ اتنی محبت کرتا ہے، اتنی رحمت کرتا ہے۔ جتنی غلطیاں ہم نے اپنے رب کی ہیں، اتنی اگر باپ کی بھی کرتے تو اس سے پہلے گھر سے نکال دیتا، جس کی جو کہتا اس کے خلاف کرتے نکال دیتا، مگر اس کے بعد بھی پروردگار عالم جناب نوح علیہ السلام کے زمانے میں ملتا ہے، آخر میں ان 900 سال زندہ رہے، انہوں نے سینکڑوں سال تبلیغ کی، لوگ نہیں مانے، آدمی ہی تھے، نبی تھے، لیکن عظمت کے بعد آخر میں انہوں نے بد دعا کی کہ یہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے، ان کو
اچھا عذاب نازل کر دے. اب نوح جیسا نبی کہہ رہا تھا, اللہ نے عذاب نازل کر دیا, بتا. اس کے بعد جناب نوح کی بات یہ ہوئی کہ جناب نوح علیہ السلام نے سے کہا اللہ نے, جب وہ سیٹل ہو گیا طوفان تو جناب نوح سے کہا کہ مٹی کے برتن بناؤ. بنائے, شام تک جب بنا کے بیٹھتے تھے اللہ نے کہا توڑ دیے. کئی دن یہی سلسلہ رہا. آخر میں جناب نوح نے فریاد کی, پالنے والے تیرا حکم سر آنکھوں پر جو کہے گا کروں گا, مگر تکلیف بہت ہوتی ہے جب مٹی کے برتن بناتا ہوں شام کو توڑ دیتا ہوں. اللہ نے کہا نوح تم نے کبھی سوچا کہ میں نے تمہارے کہنے سے جن لوگوں پر عذاب نازل کیا وہ سب میرے بنائے ہوئے تھے, میرے بندے تھے. تمہارے کہنے سے میں نے ان کے اوپر, وہ گناہگار تھے مگر تھے میرے بندے. قارون کے سلسلے میں یہ ملتا ہے کہ جناب موسیٰ صحیح بات پر غضبناک ہوئے تھے, صحیح بات پر غصہ کیا تھا, مگر وہ بار بار کہتا تھا, ان سے معافی مانگتا تھا اور یہ اس کو ڈانٹ ڈپٹ کر رہے تھے, ڈانٹتے تھے. غصہ آ گیا. جناب موسیٰ کا غصہ تو مشہور ہے کہ چپ, خاموش. تو وہ اور لاوی کی نسل سے یہ بھی تھے, وہ بھی تھا, تو یبن اللاوی کہتے تھے اس کو, آواز دیتا ہے لاوی کے بیٹے چپ خاموش, اور وہ دھستا چلا جا رہا تھا, دھس گیا. جب گئے مناجات کرنے کے لیے پروردگار کے سامنے اور انہوں نے مناجات شروع کی, جیسے ہی مناجات شروع کی تو آواز آئی چپ, اسکت, خاموش ہو جاؤ. یبن اللاوی, یہ بھی تو لاوی کی نسل میں تھے, یہ توبہ کرنے لگے, پالنے والے کیا خطا ہو گئی, کیا غلطی ہو گئی. کہا موسیٰ اس نے 70 بار تم کو پکارا, تم سے رحم کی درخواست کی, وہ تو اس کی بدبختی تھی, اگر مجھے ایک بار پکار لیتا اس طرح تو میں معاف کر دیتا. ایک مرتبہ, یہ اس کی محبت ہے. اللہ اپنے گناہگار بندوں سے محبت کرتا ہے. بخدا اگر اللہ تعالی ہمارا حساب عدل سے کرنے لگے, اپنی جسٹس سے کرنے لگے, تو ایک آدمی ایسا نہیں ہے جو صراط سے پار چلا جائے, کوئی بھی آدمی نہیں ہے. مگر وہ یعنی ہم سب کے اوپر اپنی محبت کو ظاہر کرتا ہے, تو پھر ہم سے بھی چاہتا ہے. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ معبود ہے, اس کی عبادت کی جاتی ہے, مگر چاہتا ہے کہ اس کو محبوب بھی بنایا جائے, وہ محبوب رہے. دیکھیے اچھا, محبوب بننے میں کیا ہے, اگر آپ اس کو محبوب بناتے ہیں تو وہ کسی کی شرکت نہیں برداشت کرتا. جب دنیا کا محبوب دوسرے کی شرکت برداشت نہیں کرتا عاشق کی محبت میں, تو اللہ تعالیٰ کسی کی شرکت کیوں برداشت کرے, چاہے عبادت ہو, چاہے ریاضت ہو, کسی چیز میں. مگر کوئی مقام, اب آپ دھیان دیجیے گا, ذرا سا ایک رخ غور کیجیے گا. جب آپ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی عبادت میں ان کا گڑ گڑانا دیکھتے ہیں کہ گڑ گڑا رہے ہیں, اللہ سے توبہ کر رہے ہیں, اور اللہ سے استغفار کر رہے ہیں, تمام چیزیں آپ دیکھتے ہیں, تو اب کبھی کبھی ہمیں بھی اندازہ ہوتا ہے یا اللہ دنیا انہی کی وجہ سے بنائی, اللہ نے کائنات ان کی وجہ سے بنائی, ان کا یہ گڑ گڑانا کیا ہے. غور کیجیے گا, وہ اس پر نہیں گڑ گڑاتے. کوئی عاشق اپنے محبوب کی محبت کے بارے میں اپنے عمل پر کبھی بھی بھروسہ نہیں کرتا. اسے ہمیشہ محبوب کے معاملے میں جس سے وہ محبت کرتا ہے اپنے عمل میں کوتاہی دکھائی پڑتی ہے. یہ اصول ہے کہ کوئی بھی ہو, اللہ کے رسول الف و الف وہ کہہ رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ جیسی محبت کرنا چاہیے تھی ویسی ہوئی کہ نہیں ہوئی. امام حسین کو بھی یہی ہے, امام زین العابدین کی دعاؤں میں بھی یہی ہے کہ محبت ہے وہاں, نہ جنت کی, وہ تو کہا ہی امیر المومنین نے کہ نہ جنت کے میں نے لالچ میں اور نہ جہنم کے خوف سے میں نے تیری عبادت نہیں کی, تو لائق عبادت ہے اس لیے تیری عبادت کی ہے. اب وہ ہے الہی کفا بی عزت ان اکون لک عبدا و کفا بی فخرا ان تکون لی ربا. یا اللہ میری تو عزت کے لیے امیر المومنین مناجات میں فرماتے ہیں یہ کافی ہے کہ تو میرا رب ہے, اور میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. انت کما احب فجلنی کما تحب, میں جیسا چاہتا ہوں تو ویسا ہے, مجھے ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے, جو جیسا بندہ تو چاہتا ہے مجھے ویسے ہی بنا دے. تو محبت وہ جگہ ہوتی ہے جہاں عمل کرنے کے بعد بھی آدمی کو بھروسہ نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں جس سے محبت کر رہے ہیں وہ راضی ہوا کہ نہیں ہوا. اب ماشاءاللہ یہ مجمع بیٹھا ہے, امام حسین کی عزاداری کرتا ہے اور ادا کرتا ہے, کبھی مطمئن ہو جاتا ہے کہ جیسی عزاداری ہونا چاہیے تھی ویسی ہو گئی. محبت کے تقاضے ہوتے لگتا ہے نہیں کمی رہ گئی, کسر رہ گئی, جبکہ اپنی پوری طاقت لگا دیتا ہے. ایک ماتم دار ہے جو ماتم کرتا رہتا ہے, سینے پر زور سے ہاتھ مارتا ہے, کیا بھروسہ کر لیتا ہے کہ ہو گئی,
ہمیشہ یہ خیال ہوتا ہے نہیں ابھی نہیں ہوئی. تو جتنے بھی محبت کرنے والے دنیا میں ہوتے ہیں، جس ذات سے محبت کرتے ہیں اس کے سامنے جب آتے ہیں تو احساس ہوتا ہے کہ ابھی کچھ کسر باقی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہی راستہ دکھایا ہے بلندی تک آنے کا. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اے رسول ان سے کہہ دیجئے کہ میری نقش قدم پر چلو اور اللہ بھی تم کو دوست رکھے گا. اور یہ بھی جانتا تھا پروردگار. دیکھیے وہ محبت ہم اللہ کی ذات سے کرتے ہیں تو اس سے جس چیز کو نسبت ہوتی ہے سب سے. مان لیجئے خانہ کعبہ ہے، اللہ کا گھر ہے، اس سے بھی محبت ہے. اس کی کتاب ہے، اس سے بھی محبت ہے. اس کی کتاب کے علاوہ جن چیزوں کو اپنے سے نسبت دے دیتا ہے ان سے محبت ہوتی. پہاڑیاں بہت سی ہیں، اس سے اچھی پہاڑیاں ہیں مگر صفا و مروہ کا مقابلہ نہیں کر پاتی ہیں. کیا ماحول کے اعتبار سے اور جغرافی کے حساب سے دیکھیں تو مکے میں کون سی خصوصیت ہے؟ ریگزار ہے، سب پھیلا ہوا ہے. لیکن عظمت کے حساب سے محبت کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ نے اپنی طرف نسبت دے دی ہے. اب میں اکثر کہتا ہوں، آپ سے پھر کہتا ہوں، مدینہ منورہ میں اگر آپ جائیں اور دیکھیں مدینہ منورہ کو، اس کی عظمت کعبے کے برابر، مکے کے برابر ہے، صرف رسول کی نسبت سے کہ رسول اللہ وہاں آ گئے اس لیے وہ صاحب عظمت جگہ ہو گئی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ محبت میں اللہ نے اسی لیے کہا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. رسول یہ لوگ آپ سے کہتے ہیں، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ہم تم سے کوئی مزدوری نہیں چاہتے اپنی رسالت کی. کیا چاہتے ہیں کہ ہمارے قرابت دار جو ہیں، ہمارے قربا جو ان سے محبت کرو. یعنی اس کا مطلب ہے کہ معیار و میزان محبت ہے جس کی طرف آدمیوں کو لانے کی دعوت دی جا رہی ہے کہ اگر تم محبت کرنے لگو گے تو سمجھ لینا کہ تم نے اپنی ذمہ داری کو پورا کر دیا. امام علی مقام نے نہ صرف خود ان کو تو کرنی چاہیے تھی، ان کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں، جو دوسرے تھے ان کو بھی اسی محبت کے راستے پر لگا دیا. دیکھیے یہ نہیں کیا انہوں نے، جو لوگ تھے جنہوں نے شب عاشور آپ سے، اور شب عاشور بھی محبت کی نشانیوں میں سے ایک ہے. امام علی مقام نے جو مقصد خود بیان فرمایا، ایک رات کی مہلت لے لو. پوچھا ہے کہ ایک رات کی مہلت لے لو تاکہ ایک صلوات بھیج دے محمد و علیہ. ایک رات کی اگر تم مہلت لے لو تو ارشاد فرمایا کہ کیا ہوگا کہ ہم لوگ ذکر خدا کریں گے، اس کے استغفار کریں گے، توبہ کریں گے، اور یہ میرا رب جانتا ہے، میرا اللہ جانتا ہے کہ مجھے اس کے ذکر میں کتنی لذت ملتی. یہ دیکھیے لذت آپ کو نہیں حاصل ہو سکتی جب تک محبت نہ ہو. آپ کو عزاداری امام مظلوم میں لذت اس لیے ملتی کہ آپ محبت کرتے ہیں. آپ تاج محل جائیے دیکھیے اور کربلا میں ذریع امام کے سامنے کھڑے ہو جائیے، دونوں میں فرق ہے. بلڈنگ نہیں، اس کا آرٹ بہتر ہے، یہاں جو بنا ہوا ہے اس کا آرٹ بہتر ہے. میں گیا تھا اور آپ حضرات بھی گئے ہوں گے جو لوگ سیریا گئے ہیں. ایک کمرہ ایسا ہے جس میں جناب فضا کا کہ قبر مبارک ہے. اس میں کوئی ایسی خاص نہ بناوٹ ہے نہ سجاوٹ ہے، ایک ہرے رنگ کا کپڑا پڑا ہوا ہے، لیکن چونکہ اس ذات سے محبت ہے اس لیے وہ جگہ بھی بہت بڑی لگتی ہے، بہت اہمیت کی حامل لگتی ہے. کیوں؟ یہ اس لیے کہ محبت جو ہوتی ہے وہ چیز میں عظمت پیدا کرتی چلی جاتی. تو اس لیے قدرت بھی یہی چاہتی ہے کہ تم محبت کرو اور اس محبت کی بنیاد پر تم اس بلندی تک آؤ. تو یہ اس لیے نا کہ کوئی پہنچ نہیں سکتا جب تک اس میں محبت نہ پیدا ہو جائے جس چیز سے وہ بھی کرتا ہو. یہاں تک کہ کام سے آدمیوں کو محبت ہو جاتی ہے، اس میں پلیجر محسوس کرنے لگتے ہیں. اگر خدا سے محبت ہو جاتی ہے تو عبادت میں بھی امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مجھے جاڑے کے روزوں میں، جاڑے کے وضو میں، نماز میں اور گرمی کے روزوں میں بہت لطف آتا ہے، جو مزہ ملتا ہے. اب بتائیے ہمیں تو الٹا ہی لگتا ہے، ہلکے والے روزے ہوں، جاڑے والے رکھ دیے جائیں اور گرمی میں اپنا وضو کر لیا جائے. وہ ٹھنڈا پانی نہیں تو ٹھنڈے پانی کو پہلے گرم کرو، گیزر سے نکالو تو وضو کرو. اس کا مطلب اگر انسان کو محبت ہوتی ہے تو وہ برفیلا پانی بھی مزہ دینے لگتا ہے. اگر محبت ہوتی تو جتنا روزے میں تکلیف بڑھتی جاتی ہے اتنا ہی مزہ آنے لگتا ہے. میں اس کا روزہ رکھے ہوں، میں اس کی ذات کی طرف جا رہا ہوں. تو یعنی امام حسین علیہ السلام کی تعلیمات کا بنیادی پہلو یہ ہے کہ انسان ذات خدا سے محبت کرنے لگے. جیسے ہی ذات خدا سے محبت کرنے لگے گا پھر ساری محبت، یعنی یوں نہیں آپ امام حسین سے بھی محبت کیجئے مگر وہ محبت خدا کی طرف چلی جائے
یہ اللہ کا وہ بندہ ہے جس سے اللہ چاہتا ہے محبت کی جائے۔ آپ رسول اللہ سے محبت کیجئے، اپنے آپ نہیں۔ اللہ چاہتا ہے کہ میرے رسول سے محبت کرو، اللہ چاہتا ہے کہ میری بندی جناب فاطمہ زہرا سے محبت کرو، یعنی ہر محبت، یہاں تک کہ ماں باپ سے محبت کرو، اوپر سے آئے کہ اللہ چاہتا ہے کہ ماں باپ سے محبت کی جائے، اولاد سے محبت کرو، اللہ چاہتا ہے کہ ان سے محبت کرو۔ اگر یہ پہلو پیدا ہو جائے گا تو پھر کوئی چیز آپ کو روک نہیں سکتی اس منزل تک جانے کے لیے جو کربلا کے ان سپاہیوں نے، ان ناصروں نے دکھا دیا۔ دیکھیں نا، اچھا، اور کئی محبتیں ایک جگہ جمع نہیں ہوتی۔ وہ کبھی کبھی وہ ہم جب پڑھتے تھے تو مجھے بات وہ یاد تھی، وہ ہندی ہمارے تو لسنرز جو ہیں، ہمارے آڈینس سبھی ہوتے ہیں ہر زبان کے جاننے والے، کہ اس میں وہ دوہا تھا کہ جب میں تھا تب گرو نہیں، جب میں گرو جو تھا، جو میرا یہی مربی، یہ مرشد جو تھا، مجھ میں اہنکار تھا، میری ذات، جب میں اپنی ذات کے بارے میں سوچ رہا تھا تو اس وقت وہ نہیں تھا۔ ہاں، جب گرو ہے میں نہیں، جب گرو آ گیا اس میں تو پھر میں نہیں ہے۔ پریم گلی اتی سانکری، محبت والی گلی اتنی پتلی ہے، تا میں دو نہ سمائے، جس میں دو نہیں آ سکتے، یا میں رہ لوں یا گرو رہ لے۔ کربلا میں شاید یہی دکھائی پڑ رہا ہے کہ میں کوئی چیز نہیں تھی، اس گلی میں صرف امام حسین کھڑے تھے۔ عظمت کے اعتبار سے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے جو موجود ہے، کہ جو ہے وہ آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ پر سے نثار ہو جائیں۔ اب میں کہتا ہوں کہ روز عاشورہ ہمیں بات ملتی ہے، آپ اگر دیکھیں اور غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ روز عاشورہ ایک کیا کیفیت پیدا ہوئی ہے، جو کہ ایسے ناصران امام مظلوم، ایسے ناصران امام مظلوم بھی کربلا میں تھے، جن کے بارے ہم سمجھتے تھے کہ انڈیپینڈنٹ اوپینین ہوگی نہیں، مگر ان کی انڈیپینڈنٹ اوپینین کو ہم نے دیکھا، اور ہم نے ایسے دیکھا ان کی اوپینین کو۔ غلام ہے حضرت شوذب ان کا نام تھا، حضرت عابس ابن ابی شبیب شاکری کے غلام تھے۔ روز عاشورہ پوچھا ہے حضرت عابس نے، شوذب تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا، خیال کیا، آپ کے ساتھ اپنے مولا پر جان دوں گا، یہی میرا خیال ہے۔ اس کا مطلب دیکھیے، محبتیں جو تھیں وہ سب سمٹ کے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پر آ گئیں۔ کوئی ایک ایسا نہیں ہے جو اس سے پیچھے ہٹ رہا ہو۔ جو ادھر سے آنے والے تھے انہوں نے بھی حسین ابن علی کی محبت ہی کو بنیاد بنا لیا۔ تو یہ قائد سے یا لیڈرشپ سے یہ جو محبت ہوتی ہے، شاید ہم سے بھی یہی چاہا جا رہا ہے کہ ہم اپنے زمانے کے امام سے ایسی ہی محبت کرنے لگیں کہ اپنی ذات سے زیادہ، اپنے بچوں سے زیادہ۔ اچھا دیکھیے، محبت ہوتی ہے تو بھی کوئی چیز ناگوار نہیں ہوتی۔ ایک ماں جب محبت ہوتی ہے تو کوئی چیز ناگوار نہیں ہوتی ہے۔ جیسے ایک ماں کو ہم لیں، وہ فریضہ سمجھ کے کام نہیں کرتی، وہ محبت کی بنیاد پر اپنے بچے کو پالتی ہے، پرورش کرتی ہے، اس سے محبت ہوتی ہے۔ اگر آپ غور کیجئے کہ یہ نہ ہو تو اپنی زندگی کا وہ بہترین زمانہ قربان کر دے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ محبت تمام تکلیفوں اور پریشانیوں پر حاوی ہو جاتی ہے، کوئی چیز اس کے سامنے نہیں رہ جاتی۔ ہم تو نہیں دیکھ رہے ہیں، مگر ہمارا خیال یہ ہے کہ لڑنے والے امام حسین السلام کے ساتھ انہوں نے دریا کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ پینا تو کیسا، وہ تو دیکھا بھی نہیں دریا کیا ہے۔ جناب عباس نے اس کا ثبوت بھی دے دیا کہ دریا میں جا کے لوٹ کے چلے آئے۔ لوگوں نے کوشش بھی نہیں کی، جو جنگ کر رہے تھے وہ دریائی کی طرف نکل جاتے، نہیں کی۔ اس کا مطلب ہے محبت وہ شے ہے، اللہ چاہتا یہی ہے، جب میری محبت ہو تو جس سے میں کہہ دوں اس سے محبت کرو، جو میرا دوست ہو تم اس سے محبت کرو، جو میرا دشمن ہو تم اس سے نفرت کرو، یہی تمہاری زندگی ہونی چاہیے۔ اور کربلا میں ان لوگوں نے دکھا دیا کہ ہمیں کسی چیز سے محبت نہیں ہے، نہ ہمیں اپنے کھانے سے محبت ہے، نہ ہمیں اپنے پانی سے محبت ہے، نہ ہمیں اپنی زندگی سے محبت ہے، نہ ہمیں اپنے وقار سے محبت ہے، نہ اپنی کسی شے سے جو دنیا کے اعتبار سے تیری ذات اہم ہے، بس یہ۔ اسی لیے خواتین نے ایسی قربانیاں پیش کروا دیں کربلا میں۔ کسی آدمی کو اچھا لگتا ہے کہ اپنے جوان لڑکے کو بھیج دے اور وہ شہید ہو جائے، کسی کو اچھا لگتا ہے کہ ابھی شوہر دنیا سے رخصت ہو چکا ہو، 10-11 سال کے بچے کو بھیج دے اور وہ شہید ہو جائے، کسی کو نہیں پسند ہے۔ مگر آخر کربلا میں یہ سب ہوا، آخر مان لیجیے 6 مہینے کا بچہ قربان ہو گیا۔ یہ ساری باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ جناب قاسم کی والدہ جو تھیں
ان کا بچہ 13 سال کا ان کا بیٹا ہے، ان کے اوپر وہ ذمہ داری بھی نہیں ہے۔ اگر امام حسین نے سب کے اوپر سے بیعت اٹھا لی تھی تو ان کی بھی ذمہ داری ختم ہو گئی تھی۔ اور ماں اپنے بچے سے اتنی محبت کرتی ہے کہ بعض اوقات حق اور باطل کا فیصلہ بھی نہیں کر پاتی ہے، لیکن یہاں پر وہ جذبہ جو تھا محبت الہی کا، وہ سب چیزوں پر حاوی ہو گیا۔ امام نے یہ ایسا کمال کر دیا کہ ہمیں نظر ہی نہیں آتا کہ کوئی دوسری روح بھی موجود ہے یہاں پر سوائے امام عالی مقام کے۔ تو جب خود امام حسین علیہ السلام آئے بالکل آخری منزل کے اوپر، میں کہہ رہا ہوں کہ ایک بات، ایک انسان ہو جس کے گھر میں خدا نخواستہ ہوتا ہی رہتا ہے، کوئی ایک موت ہو جائے، بیٹا مر جائے، تو بازوؤں میں طاقت نہیں رہ جاتی، کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رہ جاتی، لوگ سنبھالتے ہیں۔ اچھا اتنے لوگ مر جائیں، دوست مر جائیں، عزیز مر جائیں، وہ بھوکا ہو، وہ پیاسا ہو، ہم تو کہتے ہیں کہ اگر یہ امام حسین نہ ہوتے تو ہم یقین ہی نہ کرتے کہ کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ سب دنیا سے اس کے رخصت ہو جائے۔ نہ جناب عباس اور ان کے 4 بھائی اور تھے، 3 بھائی جناب عباس کے اور ایک امیر المومنین کے اور فرزند تھے جو کربلا میں شہید ہوئے، امام حسین کو سبھی بھائی تھے۔ جناب مسلم ابن عقیل کی شہادت کے بعد ان کے بچے قربان ہو گئے۔ جناب امام حسن علیہ السلام کے 2 بچے قربان ہوئے کربلا میں۔ تو اب یہ آپ بلکہ 3 بچے جناب قاسم کے علاوہ 2 بچے شہید ہوئے ہیں، یہ سب لوگ۔ اور پھر جیسا دوست حبیب ابن مظاہر کی دوستی کا ہم نے پڑھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، جناب حبیب کھیل رہے تھے جیسے بچے تھے چھوٹے، تو جہاں امام حسین پیر رکھ دیتے تھے وہاں کی مٹی اٹھا کے اپنی آنکھوں میں ملتے تھے۔ یعنی بچے کے رسول اللہ نے جناب حبیب کو پکڑ لیا جیسے بچوں کو گود میں لیا جاتا ہے اور بے ساختہ چومنے لگے، بے ساختہ چوما۔ تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ، اس بچے کہا یہ میرے حسین سے محبت کرتا ہے۔ اور جبرائیل یہ خبر لے کے آئے کہ یعنی اس کا مطلب ہے کہ عظمت، اللہ کے رسول جو بہترین ذات ہے ان کی نگاہ میں بھی عظمت کی بنیاد محبت ہے۔ ہمارے امام محمد باقر علیہ السلام کے لیے ملتا ہے، آپ کا ایک چاہنے والا آیا تو اس زمانے کے سفر آپ کے سلام کرنے حج کے بعد آیا تو اس کا سب جوتی ٹوٹ چکی تھی اور پیروں سے خون بہہ رہا تھا۔ انہوں نے کہا فرزند رسول یہ سب آپ کی محبت میں گوارا ہے جو میں کر رہا ہوں۔ تو امام محمد باقر صاحب نے فرمایا اچھا تو دین کیا محبت کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ محبت کے علاوہ بھی دین کچھ ہے؟ اس کا مطلب جو کچھ ہے یہ محبت ہی دین ہے۔ تو امام عالی مقام کو وہ ثبوت بھی سمجھ لیجئے کہ دینا تھا کہ یہ ساری دنیا کے سامنے وہ ثبوت آ جائے کہ ساری دنیا کو تو آپ نے یہ سبق دے دیا، خود آپ کا کیا انداز تھا۔ تو اس لیے یہ کہ جب سب دنیا سے رخصت ہو گئے، بخدا اس بات صحیح کہی جاتی ہے کہ اگر حسین ابن علی اس عالم میں آ کے سر سجدے میں رکھ دیتے اور سر کاٹ لیا جاتا تو بھی ان کا جواب نہیں تھا۔ کوئی نہیں کہہ سکتا تھا بھائی جس کے اتنے عزیز دنیا سے رخصت ہو گئے، جو بھوکا ہو پیاسا ہو، جس کے اوپر اتنا پریشر ہو خیام حسینی کا، وہ کیا کرے؟ تو وہ سر سجدے میں رکھتے ہو، ان کا سر قلم ہو جاتا تو بھی عالم انسانیت کوئی جواب نہیں لا سکتی تھی، مگر حسین ابن علی نے یہ نہیں کیا۔ خیمے میں آئے جو آپ سنتے رہتے ہیں، اور خیمے میں آنے کے بعد آپ نے ایک پرانا لباس مانگا، لباس کہنا مانگا۔ جناب زینب لائیں لباس کہنا، مگر وہ ان کو اندازہ ہو گیا تھا کیونکہ جناب فاطمہ نے وصیت کی تھی اور فرمایا تھا کہ جب حسین لباس کہنا مانگے تو سمجھ لینا کہ یہ اس کا آخری لباس ہے، اب اس کی وقت شہادت آ گیا، دنیا سے رخصت ہونے والا ہے۔ لباس کہنا لائیں، آپ نے اس کو بھی چاک کیا جگہ جگہ سے۔ اچھا وہ لباس پہنا آپ نے، اور امام جب کسی کام کو کرتا ہے تو عبث نہیں کرتا، مگر وہ لباس اتنا خون و آلود ہو گیا تھا جب لوگوں نے لباس لوٹا ہے کہ وہ جسم کا حصہ ہی بن گیا تھا۔ پورا لباس جو تھا آپ کا خون، بتائیے جس کے جسم پر 1951 زخموں تینوں کے تبر کے، تو اس کا لباس کا کیا عالم ہوگا۔ اور آپ تیار ہوئے، اور تیار ہونے کے بعد آپ نکلنے لگے، لیکن آپ کی عظمت یہ تھی کہ آپ نے بیویوں سے کہا کہ سب لوگوں سے کہا کہ دیکھو اب اپنے وہ لباس پہن لو جو سفر کے ہوتے ہیں، اور اپنے بالوں کو ڈھک لو، اور دیکھو اللہ تمہارا محافظ ہے، تمہارا ناصر ہے اللہ، اور دیکھو رونا نہیں، گریہ نہیں کرنا، اور کوئی بات زبان پہ ایسی نہیں لانا جو شکایت ہو اللہ سے۔ محبت یہی ہے محبت، کہ اپنے اس کی فکر نہیں ہے اللہ کی کہ اللہ کی شان یہ ہے، اس کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے۔ آپ سنتے رہتے ہیں کیا کہ امام حسین السلام باہر آئے، باہر آنے کے بعد آپ
گھوڑے پر سوار ہونا چاہتے ہیں. اب آپ بتائیے کہ گھوڑے کا سواری کا طریقہ یہ ہوتا ہے کوئی رکاب پکڑے اور آدمی سوار ہو. یہ بتائیے امام حسین علیہ السلام کو اس 57 سال کی زندگی میں کبھی یہ حالت ہوئی ہوگی؟ کوئی کبھی یہ حالت ہوئی ہوگی کہ آپ کھڑے ہوں، گھوڑا کھڑا ہوا ہو، رکاب ہو اور سوار کرنے والا کوئی نہ ہو؟ نہ عباس ہے، نہ لشکر ہے، نہ سپاہ ہے، نہ کثرت الناس ہے، نہ قاسم ہے، نہ علی اکبر ہے، نہ عباس ہے، نہ کوئی غلام باقی بچا ہو، نہ کوئی عزیز باقی بچا ہو، نہ کوئی دوست باقی بچا ہے. امام علی مقام کیسے سوار ہوتے ہیں؟ میر صاحب نے فرمایا نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو. میں کہتا ہوں شاہ جناب زینب نکلی ہو بھیا، میدان قتال میں جا رہے ہو، اگر عباس نہیں تو عباس کی بہن موجود ہے، میں نے کہا پکڑتی ہوں تم سوار ہو جاؤ. یہ کہاں کے لیے بھیج رہی ہے؟ میدان قتال کے لیے امام علی مقام کو بھیج رہی تھی. امام گھوڑے پر بیٹھے اور گھوڑے کو آپ نے چلانا چاہا ہے، اور جیسے ہی گھوڑا آپ نے بڑھانا چاہا، گھوڑا بڑھا نہیں. حضرت کو یہ بھی خیال ہوگا کہ گھوڑا بھوکا ہے، گھوڑا پیاسا ہے، توانائی اس کی ختم ہو گئی ہے. آپ نے دیکھا اور اندازہ کیا تو جھک نہیں سکتے تھے. اس لیے میں کہہ سکتا ہوں کہ اتنے تیر پیوست تھے کہ جھکا بھی نہیں جا سکتا تھا آپ کا تیر پورا، کیونکہ اندر کہا گیا ہے کہ ایسا تھا کہ جیسے ساہی وہ جانور جو ہوتا ہے اس سے کانٹے بجھے ہوتے، اس طرح تیر لگے ہوئے تھے، پیوست تھے امام علی مقام کے جسم مبارک میں. تو گھوڑا نہیں بڑھا تو آپ نے گھوڑے سے کہا کہ اگر تجھ میں طاقت نہیں ہے تو میں جا سکتا ہوں اپنی قتل گاہ تک، یوں ہی جا سکتا ہوں. تو گھوڑے نے اشارہ کیا. دبت الثاقبہ کی روایت ہے، دبت الثاقبہ میں لکھا ہے ننھی سی بچی سکینہ ایک گھوڑے کے پیر سے لپٹی ہوئی تھی. بچی گھوڑے کے پیروں سے لپٹی ہوئی تھی، اس لیے دیکھ کر کے امام علی مقام گھوڑے سے اتر آئے، نیچے اتر آئے. سکینہ تم نے رخصت کر دیا تھا، آپ اپنے بابا کو جانے دو. کہا بابا میں ایک مرتبہ آپ کے گلے لگنا چاہتی ہوں. امام اسی جلتی ہوئی ریت پر بیٹھ گئے. جناب سکینہ 4 سال کی بچی آگے بڑھی. تھوڑی دیر گزر گئی، حضرت کو اپنے مقصد میں جہاں پہنچنا تھا اور جام شہادت نوش کرنا تھا، تھوڑی دیر گزری تھی کہ ایک مرتبہ مولا نے فرمایا کہ سکینہ جلدی ہے، تم نے کیا کہا؟ بابا میں اپنے ہاتھ بڑھاتی ہوں مگر آپ کے اتنے تیر پیوست ہیں کہ میرے ہاتھ چھوٹے ہیں، آپ کی گردن تک جا نہیں پا رہے. اگر میں آپ کی گردن تک پہنچ نہیں پا رہے، میں کہتا ہوں میرے مولا آپ کس مظلومیت کے ساتھ کربلا میں اپنی قربانی پیش کرنے جا رہے تھے، لیکن جس وقت گھوڑے پر بیٹھے تو پھر امام نے یہ دکھا دیا کہ محبت خدا میں کوئی چیز مانے نہیں ہوتی ہے. جتنی مصیبتیں ہیں آئے چلی جائیں. اب اگر جہاد اللہ کے لیے ہونا ہے تو یہ مصیبتیں کچھ بھی نہیں. آپ نے 3 حملے کیے تاریخی طور پر، اور دشمنوں کے لشکر کے افراد نے یہ کہا ہے ہم نے نہیں دیکھا کوئی انسان جس نے اتنے صدمے اٹھائے جو اس حالت میں ہو، حسین سے زیادہ بہادر ہو، حسین سے زیادہ طاقت جس کے پاس ہو. 3 حملے، کبھی یمین کی طرف گئے داہنے، کبھی بائیں طرف گئے، کبھی قلب لشکر پر حملہ کیا. ایک عالم یہ تھا، اور جدھر جاتے تھے، جس وقت سب پیادے گھیرتے تھے اور گھڑ سواروں نے تیروں کی بارش ہو رہی تھی، جدھر کی طرف جاتے تھے تو لوگ اس طرح بھاگتے تھے جیسے بھیڑیں بھاگ رہی ہوں. افراد کا یہ عالم تھا امام حسین، لیکن لوگوں نے کوئی حربہ نہیں چھوڑا. جب 1951 زخم کہے جاتے ہیں، اچھا یہ زخم تو وہ ہیں جو دنیا نے دیکھے، 1951 زخم جو دل پہ لگے ہوئے زخم ہیں انہیں کون جانتا ہے؟ علی اکبر کے اٹھنے کا زخم، حبیب کے جانے کا زخم، عباس کے جانے کا زخم، یہ تمام چیزیں تو امام علی مقام کے ساتھ تھیں. ایک مرتبہ جب کہتے ہیں کہ گھوڑے سے نیچے تشریف لائے اور نہیں ٹک سکے گھوڑے کے اوپر، تو اس عالم میں آئے کہ بسم اللہ و باللہ ولا ملت رسول اللہ یہ کہتے ہوئے آئے. ابھی بھی کوئی ایسا نہیں کہ جذبہ یہ نہ رہا ہو. جب تک آپ کھڑے رہ سکتے تھے بیان کیا گیا کھڑے رہے. جب کھڑا رہنا آپ کا مشکل ہو گیا، جب تو آپ نے رکوع کی حالت میں آگے بڑھا. لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ وہ نماز عصر ہے حسین پڑھ رہے تھے جس کے ارکان خود وہی طے کر سکتے تھے امام وقت ہونے کے ناطے. اس کے بعد یہاں تک کہ مقتل کے قریب پہنچ گئے. کسی شاعر نے اچھی بات کہی ہے کہ بڑا مشکل تھا، چاروں طرف ہنگامہ ہے، تلواریں چل رہی تھیں کہ ایک عجیب کیفیت پیدا ہو رہی تھی کہ کوئی جان نہیں سکتا تھا. حضرت اتنا زخموں سے چور تھے کہ وہ قیامت تھی
کہ سمتوں کا تعین تھا محال، وہ قیامت تھی کہ سمتوں کا تعین تھا محال، ایسے عالم میں بھی سجدہ قبلہ رو اس نے کیا۔ حسین ابن علی کا سجدہ قبلہ رو ہوا، سر سجدے میں رکھا، اور اس عالم میں بیان یہ کیا جاتا ہے بھئی ادھر سر سجدے میں رکھا، ادھر شہزادی پریشانی کی حالت میں دوڑ رہی تھی، اور طلع زینب یہاں پر کھڑا ہوا تھا، وہ پسر ساتھ اور دیکھ رہا تھا، اس کے اعتبار سے لڑائی ختم ہو رہی ہے۔ ایک بار بی بی نے تڑپ کر کے اس سے کہا پسر ساتھ سے کہ تو دیکھ رہا ہے میرا ماجا یا سبا کیا جا رہا ہے۔ حضرت بی بی کے کہنے کا یہ اثر تھا کہ دشمن ہونے کے باوجود رونے لگا، آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ شہزادی پلٹ کے آئی، بس آپ کی زحمت تمام۔ دمت الساکبہ کی روایت قریب آئیں، قریب آنے کے بعد آواز دی، تھوڑی آپ گھیرے ہوئے، آپ ایک اندازہ کیجئے کہ لوگ گھیرے ہوئے تھے۔ ایک ایسا انسان جو اتنا زخموں سے چور ہو، اسے قتل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو یوں ہی اس کی روح نکل جائے گی، لیکن آپ اور ہم اندازہ نہیں کر سکتے کہ میرے مولا اور آقا کے اوپر کیا کیفیت تھی۔ ایک ظالم ہے جس نے آپ کے اوپر تلوار کا وار کیا، مالک ابن نصر کہلاتا ہے۔ ایک ظالم وہ ہے زرع ابن شریک، اس نے مارا، ایک نے نیزہ مارا، شمر نے خنجر سے وار کیا ہے۔ اتنے لوگ تھے جو قتل حسین میں شریک تھے آخری منزل پر۔ اور اس میں بھی ملتا ہے کہ اس عالم میں جناب زینب نے اس سے پہلے کہ آپ سر سجدے میں رکھے تھے، دشمن کو بھی نہیں اندازہ ہو رہا تھا کہ روح جسم میں اب ہے یا پرواز کر چکی ہے۔ اس عالم میں ایک مرتبہ جناب زینب نے آواز دی، حسین، کوئی جسم میں آپ کی حرکت نہیں ہوئی۔ دقاہت کی بنیاد پر پھر ہم نے آواز دی کہ علی کے لال حسین، مگر کوئی جسم میں حرکت نہیں ہوئی۔ تب تیسری مرتبہ دمت الساکبہ میں کہ آپ نے آواز دی، اے فاطمہ کی گود کے پالے حسین، بھائی ادھر ماں کے نام کانوں سے ٹکرایا، ادھر اپنے کو کوہنیوں پر بلند کر کے اشارہ کیا، بہن خیمے میں واپس جاؤ۔ ادھر شہزادی خیمے میں واپس آئی، ادھر زمین کربلا ہلنے لگی، زلزلہ آ گیا، سورج کو گہن لگ گیا، فرات کا پانی اچھل رہا تھا، پورے آثار قیامت نمودار ہو رہے تھے۔ شہزادی نے امام زمانہ امام زین العابدین سے کہا، میرے لال دیکھو میں عجیب منظر دیکھ رہی ہوں۔ امام نے کہا بوبی اماں پردہ ہٹائیے۔ ایک بار جو پردہ ہٹایا گیا تو دیکھا کہ نوکے نیزہ پر بابا کا سر ہے، اور آواز گونج رہی ہے، لا قتل الحسین بے کربلا، الا ذبح الحسین بے کربلا۔ امام نے آواز دی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ الہی بحق الزہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا، یا اللہ ہماری سزائے مقتصر قبول فرما، پروردگارہ اناسوں کرو مال زہرا میں جگہ عطا فرما، یا اللہ جو بیمار انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار مرحمت فرما، پرچم حق کو سر بلند فرما دے، پرچم باطل کو سر نگوں فرما، پروردگارہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما دے، اور ہمیں ان کے آبان و اصحاب و انصار میں قرار دے۔